حرم کے گود میں اس طرح بوتراب آئے، نبی کے قلب پہ جیسے کہ الکتاب آئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قائم ٹی وی کینیڈا دیکھنے والے تمام ناظرین کو پروگرام عالم آن قائم سے سجاد شاہ جی کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، ایام عزا قریب ہیں۔ امام حسین علیہ السلام ایک بلند نصب العین لے کر اٹھے تھے۔ ان کا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا کہ یزید کو اقتدار سے ہٹا کر خود حکومت پہ قبضہ کر لیں۔ یہ تو حق و باطل کی لڑائی تھی اور امام حسین حق کے طرفدار تھے۔ ہمیں یہ ایام عزا مناتے وقت ان باتوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ مجالس عزائے حسین اسی وقت خدا کی خوشنودی کا سبب اور موجب اجر و ثواب ہوں گی جب اللہ کی بندگی کی حدود میں قرار پائیں گی۔ ان میں جھوٹ نہ ہو، کوئی ناجائز کام نہ ہو، گناہ کے ذریعے خدا کی عبادت نہیں کی جا سکتی اور حرام کو عبادت کی تمہید نہیں بنایا جا سکتا۔ داری کے حوالے سے ہم پہ کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اس پہ گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک ایسی عالمہ موجود ہیں کہ ان کے ساتھ اسکرین شیئر کرنا، ان کا اس پروگرام میں ہونا ہمارے لیے، ہمارے چینل کے لیے، ہماری پوری ٹیم کے لیے بہت باعث فخر ہے۔ لکھنؤ ایک ایسا شہر جو اردو بولنے والوں کی آپ کہہ لیجئے کہ عزاداری کا دارالخلافہ، ایک ایسے شہر کی رہنے والی عالمہ دین ذاکرہ، جو کہ صرف عالمہ دین ہی نہیں ہیں، ذاکرہ ہی نہیں ہیں، ایک سماجی خاتون بھی ہیں، سماجی ورکر ہیں، اور بلا تفریق رنگ و نسل، بلا تفریق قوم و ملت، ہر کسی کے لیے کام کرتی ہیں، ہر جگہ کام کرتی ہیں، ہاتھ بٹاتی ہیں، ہر لحاظ سے کارآمد ہیں، لوگوں کی کونسلنگ کرتی ہیں، لوگوں کے روحانی مسائل، نفسیاتی مسائل، ایون لوگ اپنے معاشی مسائل تک ان سے ڈسکس کرتے ہیں اور اس کا کوئی حل پاتے ہیں۔ ایک ایسی شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ میں ان کا تعارف کروا رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمہ دین ذاکرہ سیدہ ناز افشاں رضوی۔ السلام علیکم خانم، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام، بہت شکر گزار ہوں میں، شکر ہے خدا کا۔ ہم آپ شکر نے تو گزار ہیں کہ آپ نے وقت نکالا، ہم شکر گزار ہیں۔ جی، میں یقیناً تہہ دل سے آپ کے قائم ٹی وی کے لیے، آپ کی پوری ٹیم کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں، اور فردن فردن پوری ٹیم کو بھی، سامعین کو بھی، اور پورے زمانے میں جب بھی آپ کا پروگرام دیکھا جائے ان سب سامعین کے لیے بھی فردن فردن میری طرف سے سلام ہے۔ سب کو سلام قبول کریں میرا، اور ڈھیر سی دعائیں ہیں آپ لوگوں کے چینل کے لیے، جیسا عمدہ جزاک کام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مولا سلامت رکھے آپ لوگوں کو، بہت شکریہ اتنے بہت اچھے الفاظوں سے نوازنے کے لیے۔ جی، بہت شکریہ۔ آپ بہت اگر اچھا بول، ایک لفظ مجھے بھی بول لینے دیجیے۔ بہت اچھا تعارف آپ نے کرایا، بس پتہ نہیں اس قابل ہیں کہ نہیں، لیکن آپ بہت لائق اور بہت قابل ہیں، آپ کی ٹیم بہت اچھی ہے، کیونکہ میں کئی سارے پروگرام آپ لوگ کے ساتھ کر چکی ہوں۔ یقین جانیے میرے دل سے خوشی ہوتی ہے کہ اتنی دور سے ہم لوگ نام حسین پر جڑ جاتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جی بے شک، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور جی اگر لکھنؤ جو ہے وہ آزاداری کا دارالخلافہ ہے تو جی، آپ یہ سمجھ لیں کراچی اس کا قائم مقام ہے، اور بے کراچی کو شک دوسرا بے شک۔ بھیجا نہیں ہوگا۔ تو کراچی سے یہ سوال اب لکھنؤ کی طرف آ رہا ہے، اور پہلا جی سوال میں آپ سے یہ آ رہا ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ بطور عالمہ دین ذاکرہ، ایک آپ کاؤنسلنگ بھی کرتی ہیں لوگوں کی، ان کی رہنمائی فرماتی ہیں بہت جی خوبصورت طریقے سے۔ ایام عزا کے حوالے سے آپ اسپیشلی مومنات کو کس طریقے سے کاؤنسل کرتی ہیں، کس طریقے سے ان کو یہ باتیں سمجھاتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ایام عزا کے لیے آمادہ کریں؟ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو ساری تعریفیں اس
خالق کائنات کے لیے، اس مالک کائنات کے لیے جس نے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ معلق کیا، ہوائیں، گھٹائیں، فضائیں، جنت عدل، عالیہ، ماوا، طوبہ، سلسبیل، کوثر اور الماس بنائے، اور حسینیت جیسی بیش قیمتی دولت ہم لوگوں کے نصیب میں دے دی۔ ہم اس کے نام سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں، اور آپ جیسی عظیم شخصیت کے آگے بیٹھ کے آپ کے سوالات کا جواب دے سکوں، یہ بھی دعا کرتی ہوں میں۔ تو شاہ صاحب ایسا ہے کہ عزاداری ایک بہت بڑا، بہت وسیع موضوع ہے، اور اگر ذمہ داری کہیں، یہ کہہ دوں تو شاید غلط نہ ہوگا، یہ اس سے بھی بڑا موضوع ہے، دونوں بہت اہم موضوع ہیں۔ صحیح، جو عزادار ہے تو پھر اس کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، عزادار کیسا ہونا چاہیے، مولا کو کیسا عزادار چاہیے، اور پھر انہی نے اپنے نایاب نگینے جو کربلا کی زمین پر جن کو قربان کیا ہے، وہ یوں ہی نہیں کیا ہے، اس کا کوئی ہدف ہے اور کوئی مقصد ہے، کوئی اس کی ایک ایک ایسا معاشرے کو، سماج کو منظم کرنے کے لیے میرا تو خیال ہے یہ کربلا بنی ہے۔ جیسے جو تاریخ کے اوراق جو پلٹے جاتے ہیں تو ہم سے بہتر سامعین بھی بہت قابل ہیں، اور آپ سب بھی جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ معاشرے کی کیا حالت تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کیا کیا ہو رہا تھا۔ حق اور باطل کی کوئی وہ پہچان ہی نہیں تھی، جو جو کچھ کر رہا تھا، جتنا بھی غلط کر رہا تھا اسی کو صحیح سمجھ رہا تھا۔ ایسا ہی تھا۔ اور وہ سب انشاءاللہ اگر دامن وقت میں گنجائش ہوئی تو آگے ان چیزوں پر بات ہوگی، لیکن جو آپ کا سوال ہے اس سوال پر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آقا حسین علیہ السلام نے حقانیت کے لیے، سچ کے لیے، انصاف کے لیے، اور میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا یہ کہ سماج، سوسائٹی کو زندہ رہنے کا، نہ صرف زندہ رہنے کا بلکہ عزت سے، شان سے زندہ رہنے کا، سر اٹھا کے زندہ رہنے کا جو طریقہ سکھایا ہے وہ کربلا نے سکھایا ہے، وہ کربلا نے سکھایا ہے، اور اسی لیے انہی نے اپنی قربانی دی، کیونکہ اس وقت کے حالات، معاملات اس وقت کے، اگر یہ قربانی، یہ کربلا نہیں ہوتی تو شاید آج بھی یہ معاشرے میں جو ہم لوگ سرخرو ہو رہے ہیں الحمدللہ، اور راہ خیر پر جن کو اللہ نے توفیق دی۔ دیکھیے میں اسی لیے کہتی ہوں کہ میزان کا، یہاں تو میزان کا معاملہ ہے نا، کہ میزان کے، میں اسی لیے مجلس میں یہ جملہ کہہ دیتی ہوں کہ دیکھو بھئی، عمل اور اعمال دونوں بہت سنبھل کے کرنا چاہیے، سنبھل کے چلنا چاہیے۔ یہاں گن گن کے لیے جاتے ہیں، 30 روزے رکھو، 5 نماز پڑھو، اتنے رکعت پڑھو، وغیرہ وغیرہ، اور وہاں ناپ تول کے لیے جاتے ہیں۔ ایک لمحہ سوچئے کون سا اندر لیکیج ہو گیا ہے، کون سا ایسا اندر بلاکیج ہے جو پروردگار عالم نے آپ کو 2 رکعت نماز کے قابل نہیں سمجھا، آپ مصلی کے پاس آ نہیں سکتی۔ تو کام کو میں بچوں سے بھی کہتی ہوں، ممبر سے بھی یہ پڑھتی ہوں، کاؤنسلنگ میں بھی، جہاں جس، اور یقین جانیے گھر خاندان میں اور جتنی بھی باہر کے بھی کیسز ہوتے ہیں، میں کہتی ہوں دیکھو قرآن مجید کی تلاوت کو بالکل نہیں چھوڑو، جو عزادار ہے وہ پہلے تلاوت قرآن مجید کرے گا۔ ادرس دوسرے سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے، کیونکہ ہم لوگ حافظ قرآن ہونے کے بعد بھی زیادہ اس کو کیوں نہیں کرتے ہیں، لیکن حافظ قرآن ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے معنی، مطلب، اقوام ائمہ طاہرین علیہ السلام، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ، کتنے نایاب تحفے ہم لوگوں کی زندگی میں مولا کے اقوال کے ذریعے منتشر ہیں۔ گوشہ حیات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے
جہاں بالکل پر ایسا ہماری ہدایت نہیں کی گئی ہو. تو بالکل لیکن تربیت جب دینے کا معاملہ آتا ہے تو دیکھیے، جب اچھے کام کیے جاتے ہیں نا، جب اچھی بات کی جاتی ہے نا، جب اسلام پر چلا جاتا ہے نا، تو تھوڑا سا آ, بہت آزاد طبیعت والے لوگوں کو لگتا ہے سخت ہے معاملہ. اور جو چل رہے ہیں ان سے پوچھیے یہ صراط مستقیم کتنا آسان راستہ ہے، بہت اچھی کتنا بات ہے، آسان. جی بہت اچھی کتنا بات. آسان راستہ ہے. ان کو سخت لگتا ہے. سخت نہیں ہے، بظاہر سخت لگتا ہے، لیکن جب وہ غلط غلط تربیت دیتے ہیں پھر اس کے بعد بچیاں دوسرے کے گھر میں جا کے، مطلب پھر بچیاں پڑھائی جا رہی ہیں لیکن چونکہ دینی تعلیم نہیں ہے، اور یا یہ کہیے کہ عزاداری جس طرح سے ہونا چاہیے، نوحہ مجلس ماتم یہ تو ہے ضروری، لیکن اگر اس پر عمل نہیں ہے، جو مولا کی سینگ ہے جس وجہ سے قربانیاں دی گئی ہیں، اگر کردار زینب ہمارے میں نہیں ہے، اگر کردار سکینہ نہیں ہے، اگر احمد طاہرین علیہ السلام نے جو ہمیں بتایا ہے اس پر ہمارے قدم نہیں چل رہے ہیں، کتنی بھی ہم مجلسیں کر لیں، کتنی بھی مجلسیں پڑھ لیں، کتنی بھی کتابیں پڑھ لیں، میں کہتی ہوں کتنے بھی حج کر لوں، کتنے کتنا کامیاب، کتنا کامیاب وہ واقعہ آپ کے بھی ذہن میں آ گیا ہوگا کہ دو انگلیوں کے درمیان مولا نے دکھا دیا تھا کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر، کون کون ہے. تو اب پھر لڑکیوں کو تربیت دیتے ہیں اور جب دوسرے گھر جاتے ہیں تو ایسا بم پھوڑتی ہیں کہ پورا گھر تہس نہس ہو جاتا ہے. اگر بیٹوں کی تربیت اچھی نہیں ہوئی تو آپ دیکھیں کہ پورا معاشرہ تو اس کا اثر پذیری رکھتا ہے، نہ صرف بچے، نہ سے صرف دو بالکل فیملیاں، دو زندگیاں، بلکہ چاہے بچے ہوئے یا جو بھی. تو بیلنس کا نام ہے، بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو، چاہے بہو ہو چاہے بیٹی ہو، ہر ایک کے ساتھ بڑوں کو بیلنس کرنا چاہیے. اب بالکل. کیس جو آتے ہیں جی کیا صاحب، یہیں پہ میں اور کیس. کرنا چاہوں گا جی آپ جی کہ ہم نے بات کر لی عزاداروں کی تربیت کی، آپ نے بہت بہترین بات کری ہے، جی لیکن آپ نے کیا کہ بڑوں کو یہ فرض ادا کرنا ہوگا. تو اب آپ یہ جی بتائیے کہ ممبر سے علماء دین کی کتنی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ممبر سے تربیت کا حق ادا کریں، اور آپ سمجھتی ہیں کہ ممبر سے ممبر کا حق ادا کیا جا رہا ہے؟ بالکل. ممبر ہمارے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جس ممبر پر حق بیانی نہیں ہو رہی ہے، ذکر اہل بیت، جو بھی اسلام کا دائرہ ہے، جو بھی اس کی میں آسان لفظوں میں اگر کہوں جو اس کا اسلام کا فریم ہے، اس کے ہوں اندر کی بات نہیں ہو رہی ہے، اپنی واہواہی ہو رہی ہے، یا اپنے گھر خاندان یا اپنی تعریف سننا چاہ رہے ہیں، مجلس بہت اچھی پڑھی، مجلس بہت اچھی کی، تبرک بہت اچھا بٹا، وغیرہ وغیرہ. اگر ایسا کچھ ہے، مثال یہ آسان ہے کیونکہ ایام ازا پر یہ پروگرام ہے، ورنہ مثالیں تو بہت سی دی جا سکتی ہیں. تو مولا نے فرمایا کہ اگر حق بیانی ممبر پر نہیں ہے تو وہ لکڑی کے ٹکڑے ہیں، ممبر نہیں ہے، درست ممبر نہیں ہے. درست تو یہ بالکل بہت بڑی بات ہے شاہ صاحب کہ پروردگار عالم کا ہر وقت شکر کرنا چاہیے جو صاحب ممبر ہیں، ان کو پہلے اپنا تجزیہ کرنا چاہیے. جب صحیح. انسان عقیدے اور عمل کے دو پر لگاتا ہے تو پھر یہ پرندے بالکل. حیات بام کمال پر جا کے بیٹھتا ہے. کوئی میسم بنتا ہے، کوئی ہاں قمبر بنتا ہے، کوئی عمار بنتا ہے. اور اگر سبحان اللہ. بالکل بھی اگر ممبر پر کا صحیح استعمال نہیں ہوا، کیونکہ آج کل ہو رہا ہے، میں وہ سب نام لے سکتی ہوں نہ وہ بات کر سکتی ہوں آپ کا اتنا، مگر وہ سمجھدار کو اشارہ کافی ہے، سب سمجھتے ہیں. اور جو بچے نہیں سمجھ پا رہے ہیں، نئے نئے بچیاں یا بچے ممبر پر آ رہے ہیں، ان میں بھی یہ شعور بیدار ہونا چاہیے کہ یہ بہت بڑی طاقت، بہت بڑی عزت، بہت بڑی عظمت، پوری کائنات کی دولت دے دی جائے سب بیکار ہے. اگر صاحب ممبر بنا دیا ہے تو اس کا حق
پھر چاہے جان چلی جائے. جو بلا رہا ہے اس کی خوشنودی کے لیے ہمیں مجلس نہیں پڑھنا ہے. آگے بلائے کہ نہ بلائے، نہ ہی اس نے ممبر ہمیں دیا ہے اور نہ ہی وہ لے سکتا ہے. اس لیے حق بیانی کرنا چاہیے کہ عزادار کو کیسا ہونا چاہیے. موضوع میٹر کچھ بھی ہو، وہاں سے دو باتیں ایسی فرش عزا سے لے کے اٹھے کہ جب پڑھنے والے سے سوال کیا جائے. 1 گھنٹے کی مجلس تھی، سامعین نے 1 گھنٹے آنے میں لگایا، 1 گھنٹہ جانے میں. 3 3 گھنٹے آپ کو دیے گئے ہیں، وہ آپ بالکل ذمہ دار ہیں. اس کا وقت ضائع کیا ہے یا اس کا مس یوز کیا ہے یا یوز کیا ہے. تو پڑھنے والوں کو بھی محنت کرنا چاہیے اور اپنے بھی عمل پر صحیح درست رکھنا چاہیے، تبھی بات پہ اثر ہوتا ہے. اور خود بھی تیار رہے اور دوسرے کو بھی تیار رہے. بچوں کو بالکل بتائیں کہ عزادار دیندار ہو، عزادار دیندار ہونا ہے، عزادار سچا ہوتا ہے، عزادار قابل بالکل ہوتا ہے، عزادار محبتی ہوتا ہے، عزادار جھوٹا نہیں ہوتا ہے، عزادار نمازی ہوتا ہے، عزادار ہمدرد دل رکھنے والا ہوتا ہے. مصائب ہر مجلس کا ایک خاص جز ہے. مصائب وہاں پر دیکھیں، لوگ ہنسنے کے لیے بڑی بڑی پارٹیاں کرتے ہیں، فضول کے تمام شعبے اس طرح کے ہیں، وہ سب یہاں پر نہیں بیان کرنا. کیا خوشیاں خوشیاں وہ کتنی دیر کی کہ غبارہ پھلایا، 1 پن لگی گیا. لیکن یہ ممبر سے جو خوشیاں ملتی ہیں، جو عروج ملتا ہے، جو طاقت ملتی ہے، یہ بتانا ہے کہ دینداری اور عزاداری یہ ایمانداری سے ہونا چاہیے، سمجھداری سے ہونا چاہیے، محنت سے ہونا چاہیے. اور میرے والد کہتے تھے، بیٹا اول اول تو رہو لیکن دوسرے کی لکیر چھوٹی کر کے نہیں. خود بات ہے. اتنی محنت کرو کہ آگے بڑھ جاؤ، اور جب آگے بڑھ جاؤ تو پیچھے والوں کو بھولو نہیں. اور یہ میرے مولا کائنات نے بھی فرمایا کہ جو اللہ بہت مطلب آپ کو پریشان کر رہے ہیں، بہت آپ جن سے عاجز ہیں، تو ان سے آپ لڑائی جھگڑا نہیں کریے، خاموشی اختیار کریے. انہی نے جو آپ کے ساتھ کیا ہے، لیکن جب آپ ان سے کنارہ کشی کریے تو ان کے ساتھ وہ نہیں کریے جو انہی نے آپ سے کیا ہے، آپ کے کیا ساتھ بات ہے. کیا. تو عزاداری کے یہ سارے معیار، اور جو یہ سب کرتا ہے نا عزاداری، ایک مادر حسین کا ایسا نایاب تحفہ، ایسا صدقہ ہے، ایسا نام حسین میں، مادر حسین کے نام میں اتنی برکت ہے، اتنی رحمت ہے کہ میں بے شک. بیان نہیں کر سکتی ہوں. کہ بہت بڑا یہ ایک سمجھ لیجئے ایک اتنا بڑا اتنا نایاب یہ نام ہے کہ پھر کسی کے جادو ٹونے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کہیں گے تو میں اس پر بھی 2 منٹ بات ضرور کرنا چاہوں گی، کیونکہ اس طرح کی چیزیں بھی اور جب اپنے معاشرے میں ملتی ہیں تو تکلیف جی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. جی اگر آپ اجازت دیں تو میں بولوں اس پر. بالکل بالکل تاکہ جی تو جب سب کچھ بتا دیا گیا، کہا لوگ جب غلط راستہ پکڑیں گے تو ڈپریشن میں، ابھی یہ موبائل ہے، اب وہ چاہیے، نہیں مل رہا ہے تو ڈپریشن میں، ہے نا. اتنے بڑے اسکول کا ہم نے دل میں سوچ لیا، ایڈمیشن نہیں ہو رہا ہے تو اب ڈپریشن میں. فلاں گاڑی سوچ لی ہے، وہ نہیں ملی ہے، بھی ایک نہیں چار ہیں مگر وہ والی نہیں ہے تو ڈپریشن میں. ایسے تو ایسے اگر ہی ہم دین کی طرف بچوں کو لگائیں گے اور مسلح کو بتا دیں گے جو کچھ مانگنا ہے یہاں سے مانگو، جو کچھ مانگنا ہے یہ ہمارے 14 کیا ویل وشر ہیں، ویل وشر ہیں میرے، جو جن کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. کسی کے یہاں آپ آدھی رات کو دروازہ کٹکھٹائیے، آج کل کا ماحول ایسا ہے سگے بھی ڈرتے ہیں، فون اٹھانے سے بھی رات میں ڈرتے ہیں. لیکن یہ وہ 14 محبتی ہیں، اگر آپ نے ان کے ساتھ محبت کی، نہ ادھر خالی چھوڑیں گے نہ ادھر اکیلا چھوڑیں گے، یہ بات وہاں تک ساتھ دیں گے، وہاں ہے. تک ساتھ بے دیں شک. گے. تو اگر ملتا ہے کہ اگر ڈپریشن میں انسان جا رہا ہے تو یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ،
اس کا تذکرہ کرتا رہے، ذکر کرتا رہے صلوات آگے پیچھے پڑھ کے، اور اگر نگیٹیوٹی کی طرف جا رہا ہے تو یا زہرا پڑھتا رہے، یا زہرا کی 118 مرتبہ جو تسبیح پڑھی جاتی ہے نا، تو آپ سمجھیے کہ بڑے سے بڑا پہاڑ بھی ہٹ جائے اپنی جگہ سے تو بالکل رشک کرنے کی بات نہیں ہے۔ اتنا بڑا یہ نام ہے 118 مرتبہ کہ میرا نمبر نہیں تھا، ایک صاحبہ کے پاس کہیں مجلس میں پڑھ دیا ہوگا، انہیں نے امام باڑو جا کے نمبر لیا، پھر وہ میرے گھر تشریف لائیں۔ یقین جانیے یہ ممبر سے غلط بیانی نہیں ہو سکتی، پروردگار عالم نے اس وقت بھی دیکھا اور سنا تھا، اور جب میں آپ سے بتا رہی ہوں جب بھی وہ دیکھ اور سن رہا ہے، تب میں یہ کہتی ہوں کہ وہ اپنی صاحبزادی کو لے کے میرے پاس تشریف آئیں، اور تب منی نے مجھے بتایا کہ آپ نے یہ پڑھا تھا۔ میرا 4 سال سے ایک کام رکا ہوا تھا، میں اتنی پریشان تھی بیان سے باہر، اور میں نے یہ 118 بار یا زہرا پڑھا اور میرا کام ہو گیا۔ یہ ہمارے آپ کی بات گھر کی نہیں ہے، یہ اس کے جو لوح محفوظ پر محفوظ ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں، مگر بس ہمیں اپنے دل کی گہرائیوں سے ان کو محسوس کرنا ہوگا، تب یہ کام انجام دیے جاتے ہیں۔ اب ہم کر تو کچھ رہے ہیں اور رزلٹ چاہتے ہیں بس ہم تسبیح گھمائیں اور جلدی سے آ جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی کو تکلیف نہیں دیجیے گا تو آپ کو تکلیف ہوگی نہیں، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے نہیں ہوگی، کیونکہ سونا جو ہے آگ میں تپ کے ہی نکھرتا ہے، تو بے شک صحیح. ایگزام تو ہوگا۔ جب لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں نا شاہ صاحب، تو میں کہتی ہوں کہ دیکھو، اگر 5th کلاس کا بچہ ہے اس کا ویسا ہی ایگزام ہوگا، ہاں، 10th کلاس کا اس کا ویسے ہی۔ آپ جب PhD کر رہے ہیں تو بڑے بڑے تو ایگزام ہوں گے، جنبش نہیں ہونا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، ٹوٹنا نہیں چاہیے، مایوسی کفر ہے وہ ذات حسینی، عزادار بنو تو سچے عزادار بنو، علم لگا رہے ہو تو مولا عباس کی وفاداری یاد رکھو۔ لوگ بالکل کہتے کیا ہے ناز باجی، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا اس لیے میں ایسی ہو گئی۔ میں نے کہا نہیں بچے، الگ الگ اپنا اپنا جواب دینا ہے، وہ جو کچھ کرتا رہے اس کو بھی بتایا گیا، آپ کو بھی بتایا، آپ شکر الہی کریے کہ آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، آپ کو بتایا ہے، آپ کو معلوم ہے یہ بات کہ ویسا کرنے سے ادھر پھر ویسا ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پر دونوں چیزیں ہیں، جنت تو ملے گی، ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ سب مومن کو، لیکن اس میں درجات بھی ہیں۔ تو عزاداری اگر دینداری ایمانداری سے کی گئی تو پھر یہ نہیں ہے کہ کون عالم دین ہے، کون مرجع ہے، کون علماء ہے، کون ذاکرین ہے، کون، آپ دیکھیے کہ تاریخ کے اوراق پر زندہ اور سلامت ستاروں کی طرح یہ کچھ نام چمک رہے ہیں، جس میں یہی کہوں گی کہ میر انیس و مرزا دبیر مرثیہ سوز ہی تو پڑھتے تھے، لیکن آج دیکھیے کہ کس مقام پر مولا نے ان کو قبول کیا۔ تو صحیح بات. اگر ہم اپنے تقوی کو مضبوط رکھیں، کہیں کچھ ڈوئل پرسنالٹی نہیں ہونا چاہیے شاہ صاحب، جو بالکل بہت ظاہر ہے وہی بات ہے۔ ہوتا کیا ہے جب ہم سکسیس نہیں ہوتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں جو دوسرا سکسیس ہے اس کا بھی کھیل بگاڑ دے، اور اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ کھیل بگاڑنے والا یا بنانے والا وہ اوپر بیٹھا ہے۔ تھوڑا تو اچھا. صبر کرو، تھوڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وستعینوا بالصبر والصلاۃ، اگر اس نے ستایا ہے، اگر اس نے پریشان کیا ہے، اگر وہ عاجز کر رہا ہے تو وستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کا سہارا لو، اور صلات نماز پڑھتے رہو، اللہ نماز. کو یاد کرتے رہو، اگر واہ. صبر کرو گے تو وہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ اچھا، بہت سے لوگ ان سب سے بھی بری ذمہ ہوتے ہیں، کیا ہے اولاد نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے ضروری ہے، میں کہتی ہوں اولاد کو بیٹا ہو نہیں کہو، علمدار ہو،
ہے نا. بے, بچیاں ہیں بے, وہ ازادار ہیں, ادا کیا خانے بات. سجاتی ہیں. تو اس کے لیے بھی قرآن مجید میں کہہ دیا گیا ہے نا, ہر خوش و تر موجود ہے. موجود ہے تو ہے, یہ ہماری آپ کی بات نہیں ہے, اس نے کہا ہے, وہ خالق بالکل. کائنات نے کہا ہے تو ہے. لیکن جب ہم پڑھیں گے, جب ہم علم حاصل کریں گے, جب میرا رجحان ادھر ہوگا, تو آپ دیکھیے سورہ بنی اسرائیل کی 98 نمبر کی آیت کو کثرت سے پڑھیں تو انشاءاللہ صاحب اولاد ہوتے ہیں, لوگ ہوتے ہیں. اذا خانوں میں دعائیں, منت, مرادیں وہ اپنی جگہ, کہتے بس قرآن مجید پڑھنے کے بعد, نماز پڑھنے کے بعد یہ بڑا ٹف لگتا ہے. تو جو 5 وقتہ نمازی ہوگا شاہ صاحب, ان کے لیے یہ سب بڑی آسانی ہوگی. اور پھر سورہ آل عمران کی 38 نمبر کی آیت کو اگر آپ ہر نماز کے بعد پڑھیں گے تو انشاءاللہ فرما بردار بچے ہوں گے, فرما بردار بچے ہوں گے. تو یہ سب یوں ہی عزاداری کہہ کے, وہ کربلا بنا کے, وہ قربانیاں دے کے, 6 مہینے والے نگینے تک کو کربلا میں نچھاور کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑا گیا ہے. یہ ہم ہی آپ کی کامیابی کے لیے دنیا میں امن رہے, سکون رہے, تسلی رہے, اور ایک دوسرے سے اخلاق محبت رہے. کسی نے کہا ہے نا کہ زندگی بھر تو لڑتے رہتے ہیں, اور جب مر جاتے ہیں تو اسی کے بغل میں جا کے لیٹ جاتے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح, جب بہت مر بہترین. جاتے ہیں تو اسی کے کھانا. بغل میں جا کے لیٹ جاتے ہیں. تو واہ واہ. عزاداری تو غرور ہے ہمارا, ہماری آن ہے, بان ہے, شان ہے, جینے کا طریقہ ہے, سلیقہ ہے, مرنے کا سلیقہ ہے, ہر کچھ عزاداری ہے. لیکن پہلے وہ تو ذمہ داری اپنی نبھائیں گے, عزادار سچے بنیں گے اپنے عمل سے, خود غرضی سے دور رہ کے, خود پسندی سے دور رہ کے, سچے عزادار بن کے. تو پتہ ہے اپنا تو بھلا ہم کیا کریں گے, ہمارا اللہ کرے گا. اب دوسروں کا کرتے رہے تو پھر اللہ ہمارا بھلا کرے گا. کیسے کیسے واقعات ملتے, کہتے ہیں یہاں زیارت پڑی, یا یہاں یہ سب جو آپ بتا رہی ہیں, وہاں کہاں پتہ لگنے کا, کیسے نہیں پتہ لگنے کا. دیکھیے ایک تاریخ میں واقعہ ملتا ہے, ایک تاریخ میں باقاعدہ واقعہ ملتا ہے کہ بہت بڑے ایک عالم دین تھے, اور ان کے جیسے والدین بچوں کو جانتے ہیں, بچے والدین کو جانتے ہیں, اسی طرح سے شاہ صاحب شاگرد جو ہیں اپنے استاد کو بھی پہچانتے ہیں, اور استاد شاگرد کو پہچانتے ہیں. اس شاگرد نے ہمیشہ دیکھا کہ ہمارے استاد جو ہیں بہت مختصر سی غذا لیتے ہیں, اور ایک بار جو لے لی بس اسی میں شکر کرتے ہیں, دوبارہ نہیں لیتے. انہی نے اپنے یہاں دعوت پر بلایا اور وہ تشریف لے گئے. لیکن جب انہی نے کھانا وہاں نوش کیا, دیکھیے گا تعلق عزادار کا حسین سے کتنا جی جی. زبردست اس واقعے کے تحت ملتا ہے. تو جب انہی نے کھانا نوش کیا تو دوبارہ انہی نے لیا. اب ان کے شاگرد کی تعجب حیرت کی انتہا نہیں رہی, لیکن بڑی معذرت کے ساتھ, ہاتھ جوڑتے ہوئے, بڑے ادب کے ساتھ یہ وجہ پوچھی کہ آپ ایسے تو کرتے نہیں ہیں, آج آپ نے دوبارہ لیا. تو انہی نے نیچی نگاہیں جھکائے جھکائے کہا یہ بات جا کے اپنی زوجہ سے پوچھو. کہتا وہ غضب خدا کا, آپ بتائیے, مہمان خانے میں دسترخوان لگا ہے, ایک مہمان تشریف لائے ہیں, وہ ہمارا حلال غذا ہم طعام نوش کر رہے ہیں, نوش کر رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں اپنی زوجہ سے پوچھو. وہ جلدی جلدی اپنی زوجہ کے پاس گئے, کہا کیسے تم نے یہ کھانا بنایا ہے؟ تو کہا کہ کوئی خاص بات نہیں, جیسے روز بناتے تھے ویسے بنایا ہے. اب پھر بھی کچھ تو بتاؤ. کہ نہیں بابا کچھ نہیں, بس میں باوضو رہ کے بناتی ہوں, میں نے باوضو رہ کے کھانا بنایا. یہ پھر واپس آئے اور انہی نے پھر آ کے مولانا صاحب کو یہ بات بتائی. تو انہی نے کہا نہیں کوئی اور بات ہے. پھر یہ گئے, میں مختصر کرتی ہوں اس واقعے کو, کہ جب گئے تو انہی نے بہت پوچھنے پر یہ کہا کہ بس میں ایسے ہی کھانا بنا رہی تھی تو مجھے آقا حسین علیہ السلام کی یاد آ گئی, اور میری آنکھیں نم ہو گئی, آنکھیں نم ہو گئی. آپ بتائیے کچن میں ایک خاتون کھانا باوضو بنا رہی ہے,
اس کی آنکھیں نم ہو گئیں. یہ میسج فیکس ہو گیا آقا کیا بات. حسین علیہ السلام کے پاس. یقین جانیے شاہ صاحب، میں نے یہ کہا میرے جسم کا رویا رویا کھڑا ہو گیا کہ وہ فیکس ہو گیا میٹر. اور نہ صرف وہاں فیکس ہوا، وہاں سے ان کے چاہنے والے عالم دین کے پاس جواب بھی آ گیا. کچھ تو انہیں الہام ہوا ہوگا تو انہی نے اتنی بڑی بات کہی. تو عزاداری اور ہماری ذمہ داری یہ ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں. اگر اپنی ذمہ داری، چاہے وہ فرش بچھانا ہو، چاہے تبرک لانا ہو، تقسیم کرنا ہو، یا عزاداروں کی جوتیاں سیدھی کرنا ہو، یا جو کچھ بھی کرنا ہو، بس خوشنود یہ اہل بیت، خوشنود یہ پروردگار، خوشنود یہ مادر حسین. اگر یہ جذبہ ایمانی سے پر ہو کے رضائے روح کے ساتھ، اپنی رضائے روح کے ساتھ پر رہ کے، اپنی روح کو غذائے روح سے پر رکھتے ہوئے، اور وہ کب ہوگی جب حلال غذا کھائیں گے شاہ صاحب، حلال غذا کھائیں گے. آپ نے بہت بہترین گفتگو کی، اور آپ کی یہ گفتگو آج ہمارے لیے بہت رہنما ثابت ہوگی اور بہت لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث بنے گی. جزاک اللہ، پروردگار آپ کو سلامت رکھے. میں ذاکرہ ناز افشاں رضوی صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا. بہت شکریہ آپ کا. پروردگار آپ کو سلامت رکھے، آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. الہی آمین. آپ بھی خوش رہیے. ہم پذیر ہوتا ہے. ایک محسن نقوی صاحب کے ایک قطع کے ساتھ اس میں اختتام کرتے ہیں کہ لمحہ ابھر رہا ہے فروغ و اصول کا، لمحہ ابھر رہا ہے فروغ و اصول کا، منظر نکھر رہا ہے وہ رد و قبول کا، صف باندھ کر ہے وہاں کی حقیقتیں، تاریخ لکھ رہا ہے نوازہ رسول کا. اس کے ساتھ ہی پروگرام عالم القائم سے سجاد شاہ جی کو اجازت دیجیے. اپنا اور گرد و نواز سب کا خیال رکھیے گا. جو لوگ ہمارے درمیان نہیں ہیں ان کی مغفرت کی دعا کیجیے گا. جو بیمار ہیں ان کے لیے شفاء کاملہ کی دعا کیجیے گا. اور دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا، کیونکہ قائم سے ہے زندگی. ایک شیر میں بھی کہہ دوں. عطا کیجیے. جی، یہ فرش ازائے پسر زہرا ہے، یہ فرش ازائے پسر زہرا ہے، بیٹھو بادب یہاں گزرے زہرا ہے، چادر سے ہر ایک کے اشک کرتی ہیں پاک، ہر چشم کے اوپر نظر زہرا ہے. سبحان سلامت رہیں. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے ذاکرہ ناز صاحبہ کو اور سجاد شاہ جی کو. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا. بہت شکریہ، مولا کی ضمانت میں دیا. حرم کے گود میں اس طرح بت رب آئے، نبی کے قلب پہ جیسے کہ الکتاب